جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کیسی عظیم الشان بشارت ہے کہ انہیں قیامت کے دن سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لفظ بلفظ آپ دیکھ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں نا۔ قیامت کے دن کے بارے میں، یہ قیامت کے دن، یہ کافی لمبا ہو جائے گا، یہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ان حالات میں جب مشکل حالات ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور یہ سارے معاملات ہوں گے، تو اب جب سرکار کا قرب ملے گا تو کتنی آسانیاں ہوں گی۔ یہ پیج نمبر 151 52 53 پہ ہے نا، یہ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ میں سارا نہیں پڑھتا تاکہ آپ خود پڑھیں نا، اس میں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات عطا فرمائے، اور قیامت کے دن شفیع روز شمار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب خاص اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میں ادھر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بڑا زبردست مضمون ہے نا۔ یہ اسی طرح بہت سارے مضمون اور بھی ہیں کہ یہ آپ اپنی محافل میں نا جو آپ پڑھ سکتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے۔ یہ میں ویسے فہرست نکال رہا تھا 142 پہ، تو یہ بھی میں نے نظر سے گزرا۔ 142 پہ کیا ہے آئے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے حضور، یہ پڑھیے گا، مطلب آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سعادت الدارین میں یہ ایک لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے نا مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کا محفل کی شروع میں جب آپ درود السلام پڑھتے ہیں نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کل ہر کوئی پریشان ہے، تنگ دستی ہے، تو آئیے میں آپ کو تنگ دستی سے نکالنے کا مدنی نسخہ، بڑا زبردست نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو سب کی جب توجہ ہو جائے گی نا، پھر تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، تو آپ کیا کریں کہ جب وہ خاموش ہو جائے نا، سب کی توجہ بن جائے، پھر آپ پڑھنا شروع کریں کہ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی، تو محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ عز و جل نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود و سلام کی برکت سے جہاں اخروی فضائل و برکات کا حصول ہوتا ہے، وہیں بارہا دنیاوی طور پر بھی ایسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جن کا حل بظاہر دشوار محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ بیان کردہ روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ میں مبتلا شخص کو باذن صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تجویز ملی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میری ذات پر گلہائے درود و سلام نچھاور کرنے سے تمہارے مصائب و آلام دور ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے سبب سے اس کے پڑوسیوں اور قرابت داروں کے دکھوں کا مداوع بھی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ پڑھتے جائیں گے نا، آگے دیکھیں ایک اور مضمون ہے، سفید چہرہ اور ورم دور ہو گیا۔ اب یہ بڑی زبردست کتاب ہے حضور، میں نے آپ کو سینڈ کی ہوئی ہے، گلدستہ درود السلام، یہ پوری کتاب گلدستہ درود السلام، ضیاء درود السلام، آب کوثر، اور پھر اسی طرح نیک بننے اور بنانے کے نسخے، اس میں بھی ایک پورا مضمون موجود ہے درود السلام کے حوالے سے۔ مطلب یہ ایسی زبردست کتابیں ہیں نا جن کی میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ساری احادیث کو جمع کیا گیا ہے ان میں نا، تو یہ آپ لفظ بلفظ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، بیان کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جیسے دیکھیں نا کہ مرشد کریم نے السلام علیکم کے حوالے سے ذہن بنایا اور ان احادیث کو بیان کیا، تو ہمیں بھی درود السلام پڑھنے کا ذہن ملا، اور ہم بھی الحمدللہ درود السلام پڑھنے والے بن گئے اور عادت بن گئی۔
کہ اب اچانک گرتے ہیں، اچانک کوئی چیز گر جاتی ہے ہاتھ سے، تو پہلا جو کلمہ نکتا ہے وہ درود و سلام کا ہی نکتا ہے۔ پیر کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کشف انسان تھے نا، بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک صاحب کشف تھے، تو وہ کسی ایک خاتون اس کا انتقال ہوا، تو وہ چلے گئے اس کے قبر پہ نا، صاحب کشف تھے، انہوں نے اندر کے حالات جاننے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اور وہ اپنا جو بھی ترکیب ہوتی ہے بزرگوں کی وہ انہوں نے کی۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ اس خاتون کی ایک عادت تھی، بڑی مبارک اس کی عادت تھی، کہ جب بھی وہ کچھ چیز اٹھاتی رکھتی یا اس کو تڑاکا نکلتا، ترا نکلتا، جو کچھ بھی کرتی نا، تو وہ اس کی عادت تھی، وہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہر وقت وہ کہتی رہتی۔ جس طرح میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اکثر ہماری جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ ابھی بھی کہتے ہیں بسم اللہ، مطلب یہ بندہ گر جائے نا یا کچھ مطلب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ فٹافٹ کہتے ہیں بسم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع۔ تو یہ عادت اچھی ہے، یہ عادت اور یہ کلمات یہ اچھے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں کی مطلب ایک عادات ہوتی ہیں، تو یہ اچھی عادت ہے ماشاءاللہ، ہم نے بھی بزرگوں میں دیکھا ہے، الحمدللہ والدین کو بھی دیکھا ہے، اور دادا دادی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی مطلب اس طرح۔ پھر ابھی بھی جو بوڑھی خواتین ہیں کلینک پہ آتی ہیں، جن سے ملنا ہوتا ہے، بوڑھے بزرگ ہیں، وہ اسی طرح ہی مطلب ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اچانک کوئی وہ نہ تو ان کے منہ سے بسم اللہ نکلتا ہے الحمدللہ، تو اب اس کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ یا رسول اللہ۔ اب ہوا یہ کہ نکیرین آئے اور اس کو اٹھایا، تو اب وہ گھبرائی نہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب کشف تھے، وہ کہتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کہتے ہیں یہ تینوں سوالوں کو تو اس نے جواب دے دیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتی تھی۔ اب تینوں کا جواب مل گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اب اللہ پہ ایمان ہے، رسول پہ بھی ایمان ہے، اور دین اسلام ہے، جبھی تو اللہ رسول پہ ایمان ہے۔ تو وہ فرشتے اس سے بغیر سوالوں کے نا وہ واپس چلے گئے۔ یہ کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں میرے موبائل سے ہاتھ سے موبائل بھی گر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دیکھیں درود السلام کی میٹھی میٹھی برکتوں سے نا یہ میرا پاور بینک گرا ہے، موبائل بھی گرا ہے، لیکن بچت ہو گئی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، نقصان سے بچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہی درود السلام کی برکتیں ہیں، ان میٹھی میٹھی باتوں سے انشاءاللہ عز و جل کل ہم قیامت کے دن قبر میں بھی اور قیامت میں بھی انشاءاللہ ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے انشاءاللہ چھٹکارا پانے والے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو زوری والا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسی طرح نا یہ آپ اپنے جو آپ کی محافل وغیرہ ہوں گی، آپ جائیں گے تو اپنے درود السلام کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ جب آپ جو ہی درود السلام پڑھیں گے نا تو سب کو پڑھوانا ہے درود السلام، اور اسی طرح پھر آپ نے ایک حدیث مبارکہ یہ عربی میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو کسی صحیح عالم دین کو اس کی عربی سنا لیں، حفظ کر لیں، یاد کر لیں، پھر عربی میں بھی پڑھیں، اور یہ عربی کی ایک برکت ہوتی ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے ہیں ہم انہی الفاظ کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک برکت والا طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ عربی میں بھی حدیث مبارکہ کو یاد کر لیں، اور ہر محفل کے شروع میں آپ ایک عربی حدیث مبارکہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں مختصر سا۔ یہ ڈیٹیل بھی نا تفصیل بھی مختصر وضاحت اس پہ لکھی ہوئی ہے، دیکھ کے پڑھیے گا، زبانی آپ نے نہیں پڑھنا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی لفظ کوئی بات ایسی نکل جائے کہ جو خلاف شریعت ہو اور ہماری گرفت ہو جائے نا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، زبان سے جو جان بوجھ کر کی جو ہو گئی ہر طرح کی غلطیوں کو معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریں، اور ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں، کچھ پتہ نہیں موت نے کب آنا ہے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے کہ ایک بہت غریب بھائی تھے بیچارے، سبزی اور فروٹ بیچتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے نا لینے گئے بوٹ اور جوتے وغیرہ، سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی 8-10 ہزار کے 6 ہزار، تو انہوں نے کہا کہ 6 ہزار کا صرف جوتے آئے اپنی بچے کے لیے اور اپنے لیے شاید انہوں نے لیے تھے، سننے میں آتا ہے اس طرح۔ تو وہ گاڑی سے گرے، ان کے سر پہ چوٹ آئی نا، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بھینس وغیرہ رستے میں آئی، تو اس ڈرائیور نے اسپیڈ تھی
تو اس نے دیوار اس کو درخت پہ جا کے ماری اور یہ بھائی جو ہے نا وہ پتھروں پہ جا کے گرے، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے سوزوکی کی چھت پہ. تو یہ بیچارے پھر 9 دن ہاسپٹل میں رہے. آج ان کا انتقال ہو گیا، مغرب کے ٹائم شاید ان کا جنازہ تھا. تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نا. اب بیچارے وہ دیکھیں شاپنگ کرنے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے، تو جس طرح سننے میں آتا ہے، تو اس کو کیا پتہ تھا بیچارے کو کہ میں واپس آ پاؤں گا نہیں آ پاؤں گا، کیا معاملہ ہوگا. تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ہماری موت پتہ نہیں کس طرح ہوگی. تو ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں. جب بھی محفل میں جائیں تو اعلانیہ توبہ کیا کریں، اعلانیہ بھی کیا کریں، دل میں بھی کیا کریں رات سونے سے پہلے. یہ میں بہت سے ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو سوئے ہیں، یہ پرسنلی میں جانتا ہوں. یہ جو سمجھے آنکھوں دیکھا حال، کانوں سنا حال. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں آپ کے قریبی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوئے اور پتہ چلا کہ رات کو سوتے سوتے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ میں نے ایک جملہ ایک فیس بک پہ بھی پڑھا تھا کہ ایسا نہ ہو گئی کہ آپ جب رات کو سوئیں آپ کی آنکھیں بند ہوں، جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں نہ کہیں ہوں. تو ڈرنا چاہیے نا، ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، اور ہر وقت درود و سلام پڑھنا چاہیے. درود و سلام کی تو کیا بہاریں ہیں نا. بس درود و سلام کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی نہیں. عاشق رسول ہو، نعتخواں ہو، اور وہ درود و سلام کے بغیر چلتا پھرتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں حضور، یہ نہیں ہو سکتا. عاشق رسول ہو، نعتخواں ہو. مطلب دیکھیں نا، اب نعتخواں کا آقا کے سوا ہے کون؟ باقیوں سب کا بھی کوئی ہے، لیکن نعتخواں چونکہ خاص نعتخواں سرکار کی تعریف کرنے والا ہے، سرکار کا عاشق دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ ہوتا ہے. تو اب سرکار کا تو مطلب اس بندے کا سرکار کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. سرکار ہی شفاعت فرمائیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ دلائیں گے، ہماری سفارش کریں گے. مطلب ہر موڑ پہ سرکار نہیں تو کام آنا ہے. جہاں باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، بچے، والدین کوئی کام نہیں آتا، وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کام آتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال حضور والا درود و سلام پڑھتے رہا کریں. درود و سلام ایک ایسا موضوع، ایک ایسی بات ہے، یہ چھڑ جائے تو پھر دل نہیں کرتا نا. اس دن بھی درود و سلام کا پہلے بھی ایک لیکچر ہو چکا ہے، اور اس میں بھی صرف یہ تھا کہ درود و سلام پڑھنے والا ہو نا، نعتخواں درود و سلام پڑھنے والا. اور میں نے بہت ہی مختصر انداز میں درود و سلام کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں بھی میرے خیال میں 30-35 منٹ کا لیکچر ہو گیا تھا. حالانکہ 12 منٹ کی میری نیت ہوتی ہے کہ 12 منٹ کے اندر لیکچر کو سمیٹ لوں گا، لیکن کیا کروں، دل کی باتیں بھی تو آپ سے کرنی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بس انہی جذبات کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، اپنی رحمتوں سے حصہ عطا کرے. بس اسی طرح کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتے ہوتے دنیا سے چلے جائیں. سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. بس جب حال بگڑے نا، اللہ اکبر، تو بس سرکار تشریف لے آئیں، کرم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. گھر بیٹھے بہترین نعتخوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.